صدقوا ما عهد الله عليه فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبدیلا۔ ان اہل ایمان میں وہ جواں مرد ہیں، ہمت والے ہیں، جنہوں نے جو اللہ سے وعدہ کیا تھا کہ اللہ جان مال تن دھن سب دینے کو تیار، وہ پورا کر دیا انہوں نے۔ منہم من قضى نحبه، نظر گزار چکے، اپنی پیش کر چکے، ومنہم من ينتظر، باقی منتظر ہیں کل ہماری باری آئے، ہماری بھی گردن اللہ کی راہ میں کٹے اور ہم سبکدوش ہو جائیں، کندھے ہمارے ہلکے ہو جائیں کہ سر اس سری کا وزن اس کے اوپر نہ رہے۔ ومنہم من ينتظر، جیسے حضور کی دعا میں نے آپ کو سنائی پہلے کہ میں بہت چاہتا ہوں لوددت ان اقتل فی سبیل اللہ ثم احیا ثم اقتل ثم احیا ثم اقتل۔ البتہ اب نوٹ کیجئے، یہ ہے اجتماعی طور پر کلائمیکس کہ جو اہل ایمان کی آزمائش کی، جیسے میں نے کہا تھا حضور کے لیے کلائمیکس یوم طائف، اجتماعی طور پر کلائمیکس احزاب، ایک بالکل معجزانہ طریقے پر احزاب سے نجات مل گئی، فتح تو نہیں کہہ رہے، جنگ کی نوبت ہی نہیں آئی، ایسی تیز آندھی آئی کہ وہ جو کفار کے 12,000 کا لشکر جو ہے، ان کے جو کیمپ تھے، ان میں جو دیگیں چڑھی ہوئی تھی کھانے کی اور چولہے جل رہے تھے، وہ سب دیگیں گر گئیں، آگ لگ گئی، خیمے جل گئے اور بھاگے پھر وہاں سے وہ سب کے سب۔ اور یہ کہ وہاں پر جنگ کی صرف مبارزت ہوئی ہے، ایک دو کا کوئی آیا ہے، جیسے عمرو ابن عبد ود، یہ بہت بڑا پہلوان تھا، 90 سے اوپر اس کی عمر تھی، لیکن کوئی پورے عرب میں اس کا مقابلہ کرنے کی تاب نہیں لا سکتا تھا۔ وہ آیا ہے ادھر سے، اس نے اپنے گھوڑے کو ایڑ دی ہے اور پوری خندق کو ایک چھلانگ کے اندر آ گیا، اندر آ گیا، انہوں نے کہا آؤ مسلمانوں کو، ہے تم میں مقابلہ کرنے والا میرا؟ کچھ دیر تو سکوت سا رہا، پھر حضرت علی میدان میں نکلے، وہ ہنسا۔ حضرت علی چونکہ پستہ قد تھے، آپ کا قد لمبا نہیں تھا، یہ آیا چھوکرا آیا ہے میرے مقابلے میں، ایک دوسرے سے تعارف، تو کون ہو؟ اس کے بعد اس نے کہا دیکھو بیٹے نوجوان، میرا قاعدہ یہ رہا ہے کہ میں کسی کو بھی قتل کرنے سے پہلے اس کی 3 باتیں جو ہے کہتا ہوں کہ تم آرزو پیش کرو، ایک ضرور میں مان لوں گا، تمہاری آرزو کیا ہے؟ فرمایا ایمان لے آؤ۔ نہیں، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ دوسری بولو تم اس جنگ سے واپس چلے جاؤ۔ نہیں ہوگا۔ تیسری بولو آؤ میرے مقابلے میں۔ حضرت علی کہتے آؤ، اب تیسری یہ ہے کہ آؤ مقابلے۔ ہنسا، ٹھٹا لگا، اچھا میں نہیں سمجھتا تھا کہ عرب میں کوئی شخص مجھ سے بھی جنگ کرنے کی خواہش کر سکتا ہے۔ حضرت علی نے مقابلہ ہوا، حضرت علی نے قتل کیا اسے۔ تو اس طریقے سے کچھ مقابلے ہوئے ہیں پرسن ٹو پرسن، جنگ کی نوبت نہیں آئی، اور اس میں کچھ اور بھی تفاصیل میں جانے کا موقع نہیں ہے، لیکن جو اصل بات سمجھنے کی وہ کیا ہے کہ یہ مسلمانوں کے لیے اب ٹرننگ پوائنٹ تھا، اس لیے کہ اسی زمانے میں سورہ صف نازل ہوئی ہے جس میں وہ آیت آ گئی وَأُخْرَىٰ تُحِبُّونَهَا نَصْرٌ مِّنَ اللَّهِ وَفَتْحٌ قَرِیب۔ اب تم کوالیفائی کر چکے ہو مسلمانوں، تم نے اجتماعی حیثیت سے اس آخری جو آزمائش ہے اس کے اندر کامیابی حاصل کر کے اب اللہ کی طرف سے نصرت آئے گی، اور فتح اب دور نہیں ہے، فتح قریب ہے۔ اور یہی بات حضور نے فرما دی تھی لن تغزوکم قریش بعد عامکم ھذا، مسلمانوں اب اس سال کے بعد قریش کبھی تم پر چڑھائی کر کے نہیں آ سکتے تھے، دے آر گون ناؤ، ان کی قوت آخری جو تھی وہ انہوں نے زور لگا لیا۔ وَلَكِنَّكُمْ تَغْزُونَهُمْ، ہاں اب جو آزمائش، اب جو ہے پیش قدمی تمہاری طرف سے ہوگی۔ یہ پیش قدمی ہے جس کا نام ہے صلح حدیبیہ۔ اگلے سال حضور نے اعلان کیا، خواب دیکھا، آپ نے خواب دیکھا کہ ہم عمرہ کر رہے ہیں، آپ نے مسلمانوں میں اعلان کر دیا تیاری کرو ہم عمرہ کرنے جائیں گے۔ اب عمرہ کرنے کا مطلب کیا تھا کہ قریش کے منہ میں جا رہے ہیں، شیر کے منہ میں، قریش کی شیر کی کچھاڑ میں جا رہے ہیں۔ 1400 یا 1800 افراد حضور کے ساتھ چلے، قربانی کے جانور ساتھ تھے۔ حدیبیہ میں جا کر آپ نے ڈیرے ڈال دیے۔ قریش نے کہا کسی صورت مر جائیں گے، داخل نہیں ہونے دیں گے محمد ان کے لوگوں کو مکے میں، نتھنگ ڈوئنگ، قتل کریں گے ان سب کو۔ وہاں یہ غصہ چل رہا ہے،
تیاری ہو رہی ہے، یہ نہتے ہیں، احرام باندھا ہوا ہے، تلواریں نیام میں ہیں، احرام کی حالت میں ظاہر بات ہے کہ معاملہ ہی اور ہے۔ پرووک کرنے کی کوشش کی کہ مسلمان کسی طرح جنگ کا آغاز کر دیں، لیکن نہیں، مسلمانوں نے برداشت کیا۔ خالد بن ولید نے آ کر ایک دو کو دھکے سے دیے کہ جوابی کارروائی کرے، صحیح ہے، پھر میں ان کی خبر لوں، نہیں کی، کوئی جوابی کارروائی نہیں۔ حضور نے حضرت عثمان کو بھیج دیا رضی اللہ تعالی عنہ۔ پہلے کچھ اور صحابہ سے کہا کہ تم جاؤ وہاں پر اور قریش سے کہو کہ ہم جنگ کے لیے نہیں آئے ہیں، ہماری کوئی نیت تو جنگ کی نہیں ہے، لڑائی کی نہیں ہے، ہم عمرے کے لیے آئے ہیں۔ اور عرب کا پرانا جو دستور ہے وہ یہ ہے کہ کبھی بھی جو حرم کا زائر ہو، حرم میں آئے، وہ عمرے یا حج کے لیے اس کو کوئی روکا نہیں کرتا۔ تمہاری قبائلی ریت یہ ہے، کیوں روک رہے ہو ہمیں؟ تو بہرحال حضرت عمر سے کہا گیا، آپ نے معذرت کر لی کہ میرا تو وہاں کوئی جاننے والا، کوئی سپورٹر ہے نہیں۔ حضرت عثمان کے چونکہ قبیلہ بڑا تھا، بنو امیہ کے، اس کا تعلق تھا، حضور نے حضرت عثمان کو بھیج دیا۔ وہاں انہوں نے حضرت عثمان کو روک لیا، عثمان کرو عمرہ۔ نہیں، میں نہیں کر سکتا عمرہ، جب تک حضور عمرہ نہیں کریں گے میں نہیں کر سکتا۔ وہ جو ذرا 2-3 دن لگ گئے، عثمان نہیں آئے تو خبر اڑ گئی کہ شاید قتل کر دیے گئے، شہید کر دیے گئے۔ اب آپ نے بیعت لی ہے جس کا نام ہے، یہ تاریخ کی عظیم بیعت، بیعت علی الموت۔ آؤ مسلمانوں، ایک ایک آدمی آئے اور میرے ہاتھ پر بیعت کرے، یہاں سے پیٹھ نہیں دکھائیں گے، مر جائیں گے، بیعت علی الموت، اور عثمان کے خون کا قصاص لے کر رہیں گے۔ یہ ہے بیعت رضوان، جس کو کہ قرآن مجید میں سورہ فتح میں تفصیل سے ذکر ہے۔ لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرہ، ایک درخت کے نیچے حضور بیٹھ گئے سائے میں، اور ایک ایک کر کے آئے، اور 1400 یا 1600 افراد نے بیعت کی۔ کچھ لوگ درمیان میں کچھ کر رہے تھے، کوئی آمد و رفت کر رہے تھے۔ مغیرہ ابن شعبہ ایک بزرگ آدمی تھے، یہ تھے طائف کے، انہوں نے قریش سے جا کر کہا کہ کس سے تم لڑنا چاہ رہے ہو؟ میں تو دیکھ کر آیا ہوں، میں قیصر و کسریٰ کے درباروں میں آیا ہوں، ان کی عزت میں نے نہیں دیکھی جتنی محمد کے ساتھی ان کی عزت کرتے ہیں، ان کا وضو کا پانی زمین پر گرنے نہیں دیتے، ہاتھ میں لیتے ہیں، ملتے ہیں۔ وہ عقیدت، وہ محبت، وہ تعظیم، یہ دیوانے، یہ تم ختم کر سکو گے انہیں؟ بہرحال دونوں طرف سے انہوں نے کچھ جو ہے وہ میلٹ کروائی، آئس، اور پھر اچھا طے کرتے، معاہدہ کر لیتے۔ سہیل بن عمر، میں نے کہا تھا، یہ بھی ان میں سے ایک شخص تھا جس سے حضور نے کہا تھا کہ تم اگر مجھے اپنی امان میں لے لو تو میں مکے میں داخل ہو جاؤں، طائف سے واپسی کروا دیں۔ یہ سہیل بن عمر جو ہے بڑا خطیب تھا ان کا، نیگوشیٹر کے طور پر آیا۔ طے کیا کیا؟ یہ مسلمانوں کے لیے اہانت آمیز شرائط تھی۔ پہلی بات یہ ہے کہ واپس چلے جاؤ، یہیں احرام کھول دو، یہیں قربانیاں دے دو، مکے نہیں جاؤ گے، گو بیک، لیکن اگلے سال ہم تمہیں عمرے کی اجازت دیں گے، آؤ 3 دن کے لیے ہم مکہ خالی کر دیں گے، ہم پہاڑوں پر چڑھ جائیں گے، مکے کے چاروں طرف پہاڑ ہے، تم اپنے آرام سے، امن سے تم کر سکو گے عمرہ، لیکن اب واپس جانا ہے۔ نمبر 2 یہ کہ ہمارے مابین 10 سال کے لیے معاہدہ امن، ہم جنگ نہیں کریں گے ایک دوسرے کے ساتھ، اور اس میں قریش کے حلیف فلاں فلاں قبیلے ہیں اور مسلمانوں کے حلیف فلاں فلاں قبیلے ہیں۔ نمبر 3 یہ کہ اگر کوئی مکے سے کوئی آدمی گیا مدینے تو تمہیں واپس دینا ہوگا، اور مدینے سے کوئی آ گیا ہمارے پاس واپس تو ہم واپس نہیں کریں گے۔ یہ شرائط مسلمانوں کا خون کھول رہا ہے، مسودہ لکھا گیا، حضور نے ڈکٹیٹ کیا، محمد الرسول اللہ اور قریش کے درمیان یہ معاہدہ، اس نے اعتراض کیا، دیکھو نہیں، اگر ہم اللہ کا رسول مانتے تو لڑتے کیوں تم سے؟ ہم تو نہیں مانتے تمہیں اللہ کا رسول۔ لکھو یہ معاہدہ ہے محمد ابن عبداللہ ابن عبد المطلب کا قریش کے ساتھ۔ حضور نے فرمایا علی مٹا دو، حضور تو پڑھے لکھے نہیں تھے، کہاں لکھا ہوا میرے نام کے ساتھ رسول اللہ، مٹا دو۔ حضور یہ کام میں نہیں کر سکتا، آپ کے نام کے ساتھ رسول اللہ وہ مٹا دوں؟ اچھا مجھے بتاؤ کہاں ہے؟ آپ نے اپنے انگوٹھے سے مٹائے، لکھا گیا